الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما واجب الاحترام برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں سپارہ سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔
دعا فرماؤ کہ مولا کریم مجھ حقیر پر تقصیر کو شرح صدر کے ساتھ اس کے مطابق بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھ حقیر کو اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم ہر مسلمان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہو آمین۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے دنیا کے اندر انسان کو رہنے کے اصول، دنیا میں انسان کو کامیاب دیکھنے کے اصول، دنیا میں رہ کر جو انسان کامیاب ہوا پھر آخرت میں جا کر ایسے انسان جو ناکام ہوئے ان کے بارے میں گویا کہ اللہ کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک ایک بات کو کھول کر سمجھایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی بات کو ہم اپنے دل میں بٹھائیں یا نہ بٹھائیں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کریم کے اصولوں کو چھوڑ کر ہم جان بوجھ کر جہنم میں جائیں۔ لیکن اللہ کریم نہ مجھے اور نہ آپ کو یہ چاہتا ہے کہ جہنم میں جائیں، اللہ کریم بھی یہ چاہتے ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان جنت میں جانے والا بن جائے۔ اور ہر انسان اپنے گھر سے جنازہ اٹھاتا ہے، اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے، اٹھا کے قبرستان میں لے جاتا ہے۔ ہر انسان کو اس بات کا یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ ایک دن ہم نے بھی کسی کے کندھے پر چلے جانا ہے۔ لیکن انسان غفلت کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ انسان کو اپنی موت اور اپنا جانا اور اپنی قبر اور اپنی حشر یاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بارہا موقع پر انسانوں کو مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف مثالوں سے، مختلف الفاظ سے انسان کو بار بار یہ بات بتلائی ہے کہ اے انسان اس دنیا سے جانا ہے۔ اور کائنات کے اندر آپ کو رب کا انکار کرنے والے، کائنات کے اندر آپ کو پیغمبر مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، کائنات کے اندر آپ کو ہر چیز کا انکار کرنے والا انسان مل سکتا ہے ما سوائے موت کے، کہ موت کا منکر آپ کو کائنات میں کوئی بھی نہیں ملے گا، چاہے وہ رب کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، چاہے وہ رسول کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، قرآن کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ گویا کہ وہ سورج کا انکار کر سکتا ہے، زمین کا انکار کر سکتا ہے، موت کا انکار آج تک کسی کافر نے، مشرک نے، یہودی نے، صابی نے، کسی انسان نے بھی آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ موت ایسی اٹل حقیقت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
دنیا کے اندر آپ کو مختلف انسان نظر آتے ہیں، طاقتور انسان بھی آپ کو نظر آتے ہیں، کمزور ترین انسان بھی آپ کو نظر آتے ہیں، ایسا انسان بھی آپ کو نظر آئے گا اور اس طرح اپنے آپ کی طاقت کا اظہار کرے گا، کوئی اس طرح اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، کوئی ایسے اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، گویا کہ ایسا طاقتور آپ کو ملے گا کہ جس سے سارا ملک تو درکنار ساری دنیا بھی خوف زدہ ہو سکتی ہے، اور دنیا کے اندر ایسا انسان بھی آپ کو ملے گا جو اپنے آپ سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، ایسا انسان بھی ملے گا جو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، ایسا انسان بھی ملے گا جو چھوٹے سے بچھو سے، اتنے سے سانپ سے اور چھوٹے سے کسی ایسے موذی جانور سے خوف زدہ ہو کر باہر ہی نہیں نکلتا۔ گویا کہ لب لباب یہ ہے کہ آپ کو طاقتور بھی ملے گا، کمزور بھی ملے گا، لیکن آخرت کا اصول اللہ نے ان آیات کے اندر بتلایا۔ دنیا سے کون انسان کامیاب گیا، کون ناکام؟ کل قیامت کے اندر جیسے میرا اور آپ کا سامنا ہے، ایسے روز محشر کے اندر ایک دوسرے کا سامنا ہوگا۔ جیسے یہاں سے مسجد سے باہر نکل کر ہر کوئی اپنے اپنی دکان یا اپنے اپنے گھر چلا جاتا ہے، ایسے ہی روز محشر کا جب میدان ختم ہوگا ہر کوئی اپنی اپنی جگہ جائے گا۔ وہاں صرف دو جگہ ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ یہاں سے انسان یا دکان میں جاتا ہے یا گھر میں جاتا ہے، گھر سے یا مسجد میں آتا ہے یا بازار میں آتا ہے۔ جیسے یہاں انسان تتر بتر ہو کر نکل کر اپنے مقام پر جائے گا، روز محشر میں بھی اپنے مقام پر جائے گا۔ پھر یہاں بھی انسان اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ علیک سلیک ہو، کسی کے ساتھ سلام دعا ہو، کسی کے ساتھ ملاپ ہو، کسی کے ساتھ کام ہو، کسی کو بات کرنی ہو، ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں، کسی کو گھر میں جا کے تلاش کرتے ہیں، کسی کو جو ہے مکان میں دکان میں جا کے تلاش کرتے ہیں، کسی کو مسجد میں تلاش کیا جاتا ہے، کسی کو بازار میں تلاش کیا جاتا ہے۔ کل روز محشر میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جب روز محشر سے انسان فارغ ہوگا ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر جائے گا، پھر وہاں انسان تلاش کریں گے کہ دنیا کے اندر فلاں ٹھاٹھ باٹ والا انسان تھا، دنیا کے اندر فلاں طاقتور انسان تھا، آج ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آج ہم تلاش کرنے جب نکلیں گے تو قرآن اس کے بارے میں اسی مکالمہ کو میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، قرآن نے کیا کہا ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے، ایک ایک لفظ قابل فکر ہے، ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ اس کے ایک لفظ کے مقابلے کے اندر ساری کائنات کو سونا بنا کر پیش کر دیا جائے، ساری کائنات کا سونا اس کے ایک حرف کا مقابلہ بولو نہیں کر سکتا۔ یہ بہت قیمتی کتاب ہے، کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی انسان یہ چاہے کہ میں رب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، تو اگر وہ قرآن کو پڑھے تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر کا بھی فرمان ہے۔ علماء کرام بھی لکھتے ہیں، تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جو انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ بہت ہی مقام والی کتاب ہے، بہت ہی شان والی کتاب ہے، اور ہر چیز کی بتلانے والی کتاب ہے۔ یہ الگ چیز ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے پاس اس کتاب اور قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے
چومنے کے لیے، سینے کو لگانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج بعض گھر ایسے ہیں کہ جس کے اندر سال ہا سال اس قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھا جاتا۔ بعض گھر ایسے بھی ہیں کہ جن میں گرد غبار کے اندر یہ کتاب بھری پڑی ہے، کچھ صاف نہیں کرتا۔ یہ ہماری شومی قسمت ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس سے دل لگاؤ، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ کہو سبحان اللہ، زبان کو ہلاؤ اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ روز معاشر ختم ہو جائے گا، حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی تلاش کریں گے کہ فلاں میرا دوست یہاں نہیں آیا، فلاں جو ہے یہاں فلاں طاقتور انسان نہیں آیا، فلاں وڈیرا نہیں آیا، کہ دنیا کے اندر ہم اس کو دیکھتے کہ جہاں وہ آتا وہاں بڑا ہجوم ہو جاتا، دنیا اس سے خوف زدہ، دنیا کے اندر اس کا اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا کہ دنیا اس کے سامنے پر نہیں مار سکتی تھی۔ آج وہ ہمیں جنت میں نہیں نظر نہیں آ رہا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان دیکھتے دیکھتے تلاش کرتے کرتے جنت سے نکل جائیں گے۔ جنت کے اندر جب انسان نظر نہیں آئے گا، جنت سے نکل کر وہاں دوسرا مقام جہنم کا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آخرت میں دو ہی مقام ہے نا، آخرت میں دو ہی مقام ہے، ایک جنت اور ایک جہنم، دو ہی چیزیں ہیں فیصلہ ہونے کے بعد۔ یہاں تو انسان کوئی بازار میں گیا، کوئی مسجد میں آیا، کوئی گھر میں گیا، کوئی دکان میں گیا، کوئی یعنی کہ گراؤنڈ میں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، وہاں صرف دو ہی مقام ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے روز محشر کے بعد۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر وہ ٹھاٹھ باٹھ والے انسانوں کو انسان تلاش کریں گے۔ انسان کون سے تلاش کریں گے؟ جنت والے تلاش کریں گے۔ تلاش کرتے کرتے جس وقت جہنم کے کنارے پر جا کر کھڑے ہوں گے، کیا دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بڑا معزز انسان تھا، دنیا کے اندر جو ہے بڑا ہی روبدار انسان تھا، دنیا کے اندر جو ہے اس انسان کا بڑا دبدبا تھا، دنیا کے اندر بڑی دنیا اس کے ساتھ لگتی، دنیا کے اندر جو ہے یہ ایسا انسان تھا کہ جہاں کھڑا ہوتا وہاں مکھیوں کی طرح انسان اس کے ارد گرد ہوتے۔ لیکن یہاں پر جو ہے جنت میں اس کو تلاش کیا، جنت میں نہیں ملا، دیکھتے دیکھتے جہنم میں چلے گئے، جہنم میں وہ انسان کھڑا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی سوال کر دیں گے فی جنات یتساءلون، جنتی وہاں جا کر سوال کریں گے کہ مولا کریم یہ تو جہنم میں پہنچ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، قرآن نے 3 وجہ بتائی ہیں۔ یہ کیوں بتائی 3 وجہ؟ اس وجہ سے بتائی ہیں کہ دنیا کے اندر رہ کر ان سے بچا جائے، دنیا کے اندر رہ کر ان وجوہات کو اپنے اندر سے ختم کیا جائے۔ اگر ایک ڈاکٹر ایک انسان کو بتلائے کہ تجھے شوگر ہے اور اگر تو یہ میٹھا استعمال کرے گا شوگر پھٹ جائے گا، تیرے جسم کو نقصان پہنچے گا، اب اس انسان کا کام ہے کہ ڈاکٹر کی بتلائی ہوئی بات پر عمل کرے، شوگر سے جو ہے میٹھے سے پرہیز کرے۔ ایسے ہی اللہ کریم نے ہمیں ایک بات بتلائی ہے کہ اس چیز سے پرہیز کرو، اگر پرہیز نہیں کرو گے تو جہنم میں پہنچ جاؤ گے، جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ دوستو وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کیوں کہ کل قیامت کے اندر میرا بندہ مجھ پہ اعتراض نہ کرے کہ مولا کریم مجھے جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا۔ اللہ کریم نے اس لیے بتلایا ہے کہ یہ انسانوں کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو دور کرو تاکہ جہنم سے نکال دیے جائیں، جنت میں بھیج دیے جائیں۔ اگر یہ کمیاں دور نہیں ہوگی تو پھر جہنم سے کے اندر ڈال دیے جائیں گے، جنت سے فارغ کر دیے جائیں گے۔ تو ہر انسان اس بات کی کوشش کرے کہ ہمارے اندر جو قرآن کہتا ہے یہ کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کہو آمین۔
جب دعائیہ کلمات آئیں تو آمین کہہ دیا کرو، کوئی وقت نہیں ہوتا کس وقت اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان، جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا۔ سب سے پہلے اللہ نے نماز کا ذکر کیا کہ جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب جو ہے بے نمازی ہونا۔ جہنم کے اندر جانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ نماز کے اندر سستی کرنا۔ جہنم کے اندر سب سے بڑا جانے کا سبب یہ ہے کہ ایک انسان اپنی نماز کی پرواہ نہ کرے، اپنی سنتوں کی پرواہ نہ کرے، فرض کی پرواہ نہ کرے، واجبات کی پرواہ نہ کرے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج دیکھنے کے اندر یہ بات آتی ہے، مشاہدے کے اندر یہ بات ہے کہ آج کا مسلمان پہلی بات تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہی نہیں، اگر آ جائے تو اس کو نماز کا علم ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ آج ہمیں نماز کا پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے انسان آپ کے اس مجمع کے اندر بھی 99% انسان آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جن کو نہ نماز کے فرائض کا علم ہے، نہ نماز کے واجبات کا علم ہے، نہ جماعت کا علم ہے کہ ہم جماعت کی نماز پڑھنے آئے ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ہم کس لیے آئے ہیں اور یہ ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک آدمی نماز پڑھ آ رہا ہے، نماز پڑھ کے جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالے کپڑے کے اندر اس نماز کو لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو، سردی کے اندر گھر سے آئے، ٹھنڈے پانی میں وضو کیا، یہاں نماز ادا کی، آدھا گھنٹہ صرف کیا، ہماری نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اگر ہمارے منہ پہ مار دی جائے تو اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے لیے کیا ہوگی؟ یہ بدقسمتی ہے نا کہ نماز پڑھنے آئے، نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں فرائض کا علم نہیں، ہمیں واجبات کا علم نہیں، ہمیں وضو کا علم نہیں۔ تو اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے تاکہ ان کی معلومات ہمیں ہوں۔ اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ جس وقت مجرمین کو تلاش کرتے کرتے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جا کر کیا دیکھیں گے کہ سب سے پہلے وہ انسان داخل ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، جنت والے سوال کریں گے کہ اے انسان، دنیا کے اندر تیری بڑی عزت تھی، اے انسان دنیا کے اندر تیری بڑی ٹھاٹ باٹ تھی، اے انسان دنیا کے اندر تیری ایک آواز سے پورا ضلع ہل جایا کرتا تھا، اے انسان تیری ایک آواز سے پورا ملک ہل جاتا، اے انسان تیری ایک آواز سے جو ہے پوری دنیا ہل جایا کرتی تھی۔ آج کیا ہے کہ جہنم کے اندر جکڑا ہوا ہے، جہنم کی آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ انسان واپسی جواب دے گا کہ قالوا لم نک من المصلین، دنیا کے اندر سب سے کمی میرے اندر یہ تھی کہ میں نے نماز جو ہے ادا نہیں کی یا نماز کے اندر سستی کی۔ نماز کی سستی بھی جو ہے میرے دوست اور بزرگوں، یہ بھی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آواز نہیں آئی اور بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جنتی ہے۔ یہ دیکھو ذرا غور سے سنو، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے کہ ایک انسان جنتی ہے، اس کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ یہ جنتی ہے، جہنم سے آزاد کر دیا گیا، لیکن ابھی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سب کہو، بلند آواز سے کہہ دو، شوق کے ساتھ کہہ دو اور شوق کے ساتھ کہہ دو،
میرا خیال ہے صبح کا ناشتہ کیا بھوک لگی ہوئی ہے، بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب درود پاک کا نام آئے تو جذبے سے کہا کرو، شوق سے کہا کرو، تاکہ کل قیامت میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر مجھے اور آپ کو شوق کے ساتھ جو ہے یاد کریں اور سفارش کریں کہ یہ بندہ دنیا میں میرے ساتھ شوق کے ساتھ جو ہے درود پڑھتا تھا میرے پاس۔ بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سب کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے اندر ایک شخص ہے، اس کے بارے میں جنت لکھ دی گئی ہے، جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سب کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے جب جنتی جو بن گیا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان جمعے کے لیے دیر سے آتا ہے اس کو جنت میں بھی دیر سے بھیجا جائے گا۔ دوستو، آپ سارے جمعہ پڑھنے والے ہو، آپ سارے مسلمان ہو، آپ سارے حضور علیہ السلام کے فرمان کو ماننے والے ہو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے پہلی اذان کے بعد کھانا کھانا بھی منع ہے، ایسا کھانا جس سے آپ کی نماز میں خلل نہ ہو۔ اگر ایسا کھانا ہے، شدید بھوک ہے، پھر تو اجازت ہے۔ اگر ایسا کھانا جس سے آپ کی نماز آسانی سے ہو سکتی ہے، اتنا آپ کے پیٹ کے اندر ضرورت ہے، یعنی کہ اتنی بھوک آپ کی ہے کہ نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، شوقیہ کھانا کھاؤ گے، شوقیہ چائے پیو گے، شوقیہ اپنی دکان پہ بیٹھو گے، شوقیہ جو ہے ابھی وقت ہے، ابھی جا کے جو ہے قاری صاحب کی کیا باتیں سننی ہے، مسجد میں کیوں جانا ہے؟ مسجد میں آنا ہے قاری صاحب کی بات سننے کے لیے نہیں آنا، فرمان سننے کے لیے آنا، اللہ کا فرمان، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کا فرمان سننے کے لیے آنا ہے۔ تو آپ کو یہ میں حدیث مبارکہ ذمہ داری سے سنا رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ پہلی اذان کے بعد ما سوائے جمعے کی تیاری ہر چیز حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں، ہمارے دکاندار ہیں، دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے دکاندار ہیں، گپوں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی جو ہے جمعے میں 5 منٹ، خطبے میں 2 منٹ 5 منٹ رہیں گے پھر جائیں گے۔ یہ آپ کی غلطی ہے، بھول ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایسا شخص جس کے بارے میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، جہنم سے نکالنے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، پھر بھی اس کو دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، جنت کے دروازے پہ۔ سارے کے سارے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر بھی وہ دروازے پہ کھڑا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں کھڑا رہے گا؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جیسے وہ جمعے کے لیے دیر سے آتا تھا ایسے اس کو جنت میں دیر سے بھیجا جائے گا۔ تو وہاں ایک ایک لمحہ انتظار کا آج کے موت سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ انتظار کا لمحہ، انتظار کی گھڑیاں، کیوں؟ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ جس کا ایک دن 50,000 سال دنیا کا ہو اس کا ایک لمحہ کتنا ہوگا؟ دوستو، اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو حضور علیہ السلام کا سچا عاشق اور سچا محب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔